آج NTA کی جانب سے رزلٹ آیا نیٹ کا، اور ہمارے ساتھ اسٹیٹ ٹاپر آفتاب اقبال موجود ہے جو کہ جموں کشمیر کے رامبن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جموں کشمیر کی شان ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت، اور آج ہی رزلٹ آیا، جموں کشمیر کا نام جو ہے روشن کیا ہے۔ اسٹیٹ کے ٹاپر ہے آفتاب اقبال، ان سے ان کی جرنی، یہ سفر اور نیٹ کی یہ پریپریشنز کے بارے میں آپ تک پہنچائیں گے۔ آفتاب، پہلے آپ نے ہمارا پورے جموں کشمیر کا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا، کیا کچھ فیلنگس ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت عطا کی۔ جب رزلٹ آیا، آنسر کی آپ نے چیک کی تھی، کیا لگ رہا تھا اس سمے؟ کتنے پرسنٹائل ہوگے، کتنا رینک ہوگا، اور کیا کچھ جب پتہ چلا کیا کچھ فیل ہوا؟ سب سے جب آنسر کی آئی تھی تو میں نے 618 کاؤنٹ کیا تھا، لیکن جب یہ فائنل آنسر کی آئی اس سے 622 بن رہے تھے، تو وہ تو ایک شوق جیسا لگا۔ پھر 622 4 مارکس بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے۔ آپ نے ایکسٹرا کیا کیا کچھ پریپریشنز کی آپ نے، جو آپ ہمارے ینگ جنریشنز تک پہنچانا چاہیں گے، جو نیٹ ایسپیرنٹس ہیں ان تک پہنچانا چاہیں گے کہ یہ چیزیں آپ فالو کریں تاکہ آپ بھی ایسے مارکس حاصل کر سکیں؟ ایکسٹرا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف کنسسٹنٹلی کیا تھا، جو میں نے پہلے دن کیا تھا وہ آخر تک کنسسٹنٹلی کیا، بس یہی راز ہے۔ کون کون اس کامیابی کے پیچھے آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ پیرنٹس، ٹیچر، کوئی ایسا خاص، کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا خاص، کوچنگ سینٹر؟ یہاں پہ آپ آج آکاش میں ہو، کیا رول رہا آکاش کا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے، اس کے بعد پھر پیرنٹس اور پھر کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے ایسا ماحول دیا، اور اس کے ٹیسٹز وغیرہ انہوں نے مجھے کانفیڈنس بلڈ اپ کیا، اور اس کی وجہ سے پھر میں اس نیٹ UG ایگزامینیشن میں اتنا اچھا سکور اور رینک آئی ہے۔ جموں کشمیر کے ایسے ایریا سے ہو آپ، رامبن، جو وہاں پہ کوچنگس کا کیسا نظام ہے؟ وہاں پہ کوچنگ سینٹرز ہے یا اس لیے آپ سری نگر آئے کہ وہاں پہ فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں، کوچنگ سینٹرز تو نہیں ہیں وہاں پر، اس لیے ہم نے آکاش راج باغ لیا تھا پھر۔ اور یہیں پہ رہتے تھے آپ؟ ہاں، یہیں پہ رہتا تھا ہاسٹل میں۔ آگے کیا پلان ہے؟ کہاں پہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ایڈمیشن ہو، کون سا کالج ملے، اور کیا کچھ آگے آپ کی پریپریشن رہے گی فیوچر MBBS کے لیے؟ اب انشاءاللہ ہم تو ایمس کا دیکھ رہے ہیں، کوئی ایمس دہلی تو نہیں ملے گا، کوئی اور ایمس جو ملے گا تو لے لیں گے وہ۔ اسپیشلائزیشن کوئی دماغ میں ہے کہ اس چیز کا مجھے ڈاکٹر بننا ہے کہ نیورو سرجن؟ نیورو سرجن۔ تو ان میکنگ نیورو سرجن ہے ہمارے ساتھ آفتاب اقبال، اسٹیٹ ٹاپر سے ہم نے بات کی۔ جیسے ہی رزلٹ آیا، آکاش انسٹیٹیوٹ نے ان کو بلایا، اس کے ساتھ پورا گاؤں کے لوگ آپ پہنچے یہاں سری نگر میں، خاص کر ان کے پیرنٹس، ان کے پیرنٹ موجود ہے، فادر موجود ہے، ان کے انکل موجود ہے، اور گاؤں کے باقی سارے لوگ بھی آئے ہیں۔ کیا ہم نے آفتاب سے بات کی، ان کے پیرنٹس کی بھی آپ تک بات پہنچائیں گے۔ فادر ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود۔ اقبال صاحب، کیا کچھ پہلے اظہاری خیال ہے، کیا کچھ خوشی کا موقع ہے؟ یہ سلیکشن نہیں، پورا جموں کشمیر کا ٹاپر آپ نے دیا۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اسی کے کرم سے ہم یہ ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد تمام اساتذہ بچپن سے لے کے، یعنی فرسٹ سے لے کے 12th تک، اور آکاش انسٹیٹیوٹ کے یہاں کے جو فیکلٹیز ہے، ان سب کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ انہی کی بدولت یہ آج ممکن ہو سکا۔ تو آفتاب اقبال خود بھی بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی بات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، یہ ہمیشہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور اپنے کام پہ فوکس رہتے تھے۔ آپ نے سوچا تھا اسٹیٹ ٹاپر نکلے گا، یا سلیکشن کا سوچا تھا آپ نے؟ ویسے ٹاپر کا تو ہم نے نہیں سوچا تھا، ہمارے پاس صرف اتنا مقصد تھا کہ ہمیں سلیکشن ملے، لیکن جو وقت گزرتا گیا اور اس کی پرفارمنس جب ہم دیکھتے گئے تو شوق پیدا ہو گیا۔ امید تو نہیں تھی، لیکن دل میں ایک شوق تھا کہ کاش ہمیں بھی ایک بار ہمیں بھی ٹاپ پوزیشن ملے، لیکن اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور وہ ہمیں مل گئی۔ جموں کشمیر کے ایسے علاقے سے ہو آپ جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، جہاں پہ کوچنگ سینٹرز نہیں ہے، ایجوکیشن کا اتنا بول بالا نہیں ہے۔ ویسے تو ڈیولپمنٹ کی بات تو الگ ہے، ابھی بھی ہم آج 2 گھنٹے پیدل چلتے ہیں گھر تک، تو یہ ایک شوق ہو گیا دل میں کہ اب ہم ایجوکیشن کے بغیر ممکن کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ سے زیادہ ہم ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے، اسی سے ہمارے راستے کھلیں گے۔ تو وہاں سے جب ہمیں یہ شوق پیدا ہو گیا تو ہم یہاں سری نگر میں آئے۔ میں ہر سنڈے یہاں پہ آتا تھا اور ان کے بارے میں یہاں سے سینٹر پہ آتا تھا، یہاں کی فیکلٹی سے ملتا تھا اور اس کی بھی پرفارمنس چیک کرتے تھے۔ میں ہر سنڈے کو ان کے پاس یہاں آتا تھا۔ پیرنٹس اور بچوں کے لیے کیا میسیج رہے گا آپ کا؟ بچوں کے لیے تو یہی ہے، وہ محنت کریں گے، لیکن بچوں سے زیادہ پیرنٹس کے لیے بھی
मैसेज सबसे ज़्यादा ये है कि जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं, पेरेंट्स के लिए मेरी यही मैसेज है कि जो भी बच्चे यहाँ छोड़े होते हैं, बहुत सारे बच्चे, जब मैं ये ज़ीरो ब्रिज जो यहाँ पे है, शाम को कभी कभार संडे को जब आता था, बहुत सारे बच्चे यहाँ सिगरेट ही पीते थे। मैं खुद तंग आता था कि कैसे ये पुल में क्रॉस करूँगा। मैं उन पेरेंट्स के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजते हो, कम से कम उनका देखभाल तो करो, उनको देखो कि ये क्या करते हैं, ये पैसा कहाँ लगाते हैं, क्योंकि ये जो एज है यहाँ पे बच्चा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ रूम 24 आवाज़। श्रीनगर से मुंशी अरशद के साथ मैं मंजूर अहमद।